دے دو چھوٹا مائک دے دو، یہاں پڑا ہوا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے ہمیں صحیح اسلام اپنی امت تک پہنچایا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کریم نے سورۃ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اس اللہ نے موت کی تخلیق کی اور زندگی کی۔ گویا زندگی سے پہلے موت کا ذکر۔ موت کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، اگر کوئی نوجوان یہ کہہ دے کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھا دینا، تو گھر والے بھی اور دوست احباب بھی کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے سب سے پہلے زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا، اور جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ اس آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی شخص، قرآن مجید دیکھیے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو اے نبی اعلان کر دیجئے وہ تمہیں آ کر رہے گی، ملاقیکم، تمہاری اس سے ملاقات ضرور ہونی۔ پھر ملاقات ہی نہیں، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر ظاہر اور باطن جاننے کے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ پیشی بھی ہو گئی ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں تمہاری نیکیوں کا اور برائیوں کی خبر دے گا کہ تم سب سے چھپ کر یہ برائی کی تھی، یہ دیوار بول کر کہے گی، یہ فرش بول کر کہے گا، وہ زمین بول کر کہے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یہ 19 چک کی زمین بول رہی ہے، وہ بھی میرے خلاف۔ اہل ایمان اس آخرت کی تیاری کیجیے۔ سدا یہ چدراہٹ، یہ سیاست، یہ جوانی سدا نہیں رہتی۔ یہ بوڑھے گاؤں کے اندر یہ بھی کسی دور میں جوان تھے کہ نہیں، اور کل آپ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس زمین کے اوپر کوئی ایسا شخص نہیں جو سدا جوان رہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جوان تھے، پھر بوڑھے ہوئے اور پھر فوت ہو گئے۔ اس آخرت کی تیاری کیجیے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ایک ذات رہے گی اور وہ کون سی؟ باقی سب کو ہلاکت ہے۔ آج بھاگتا پھرتا ہے، کل لاٹھی پکڑ لے گا، اور پرسوں اس قبر کی تیاری کیجیے۔ اس طرف سوچئے کہ جو لقمہ میں کھا رہا ہوں حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اور اس کا جواب اس رب نے لینا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی کما لے، دنیا کے اندر 7 خاندان ہیں جو دنیا پر حکومت کرتے ہیں، جب وہ کافر کو بھی زمین کے اندر رکھا جاتا ہے، کبھی سنا کہ اس کا مال و متاع، زیور اور پیسے قبر میں ساتھ رکھ دیے؟ کبھی سنا کہ کفن کی کسی نے جیب لگا کر دی کہ یہ تمہارا پیسہ ہے، اس کی جیب میں سی کر زپ لگا دو، اس کے ساتھ قبر میں رکھ دو؟ جب بچہ آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، اور جب یہ جاتا ہے تو پھر بھی ساتھ کیا جاتا ہے؟ یہ نیکیاں، یہ صدقہ جاریہ، یہ مساجد۔ یہ دیکھو آپ کی مسجد ہے، اوپر نگاہ لگا کر دیکھو، یہ بلب کے ساتھ کتنے جالے لگے ہوئے۔ گھر کس کا ہے؟ بولیے، گھر کس کا ہے؟ اور اس گھر کی صفائی کی یہ کیفیت ہو، سوچئے گا کبھی کہ اللہ کے گھر کی یہ حالت ہو، پنکھوں کی یہ کیفیت ہو۔ کتنی دفعہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ آپ کے پنکھے، آپ کے لیے ہیٹر، آپ کے لیے گرم پانی، ٹھنڈا پانی، سب کچھ انتظام کرتی ہے، آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ مسجد کے جالے ہی اتار دیں۔ آج یہاں صفائی کرو گے، کل قبر کے اندر صفائیاں ملیں گی، یاد رکھیے گا۔ آج یہاں محنتیں کرو گے، یہی نیکیاں پہاڑ بن جائیں گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ایک نیکی کا بدلہ 700 گناہ تک بڑھاتا ہی جا رہا ہے، بڑھاتا ہی جا رہا ہے۔ آخرت کی تیاری کیجیے، آخرت کی، اور فکر کیجیے کل کتنے سال کا تھا۔ ہر آنے والا یہ سورج غروب ہوتا ہے تو میری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے فرعون کہاں ہیں؟ بڑے بڑے امراء اور وزراء کہاں ہیں؟ یہ زمین سب کو نگلتی جا رہی ہے۔
سب کو نگلتی جا رہی کہ آپ کے گاؤں میں قبرستان نہیں، جنازے نہیں ہوتے۔ اگر میں یہ سوچوں کہ اس چرپائی پر میں ہوں اور میں رب کے پاس جاؤں اور میرے نامہ اعمال میں حرام کا پیسہ بھرا ہوا ہو، حرام کی کمائیاں ہو رہی ہوں، اولاد کو حرام دے کر جا رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، آنے والے مہمانوں کو بھی حرام کھلا رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ بیت اللہ میں جاتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب، اللہ فرماتا ہے مشربہ حرام ملبسہ حرام مطعمہ حرام، تیری تو ہر شے حرام کی ہے، میں تیری ایک دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ سچے پیغمبر سچ بولتے تھے یا جھوٹ؟ سچ۔ جس کی نماز ہی قبول نہیں، اب کیا کرتے ہیں جی میں تو نماز نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ جی میں حرام کماتا ہوں، تو پھر نماز تو قبول نہیں ہوتی۔ اب نماز چھوڑتا ہے حرام، لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اگلے دن شیو کروا دیتا ہے، جی کیوں؟ جھوٹ نہیں چھوڑتا اور داڑھی صاف کروا دیتا ہے۔ حرام نہیں چھوڑتا، زنا نہیں چھوڑتا، دوسروں کے مال نہیں چھوڑتا، قبر کو جہنم سے بھر رہا، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ بنائے ہوئے مکانات جو حرام کے پیسے سے بن رہے ہوں، یہ قبر میں ساتھ جائیں گے؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ میں نے یہ پانی کا منصوبہ اللہ کی توفیق سے لگوایا، کیا میں اس میں سے مال نہیں کھا سکتا تھا؟ کس کو پتا تھا کون دینے والا ہے؟ لیکن رب محمد کی قسم، نہ میرے والد نے حرام کھلایا، نہ میں نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا۔ کیسے مسلمان ہیں جو حرام کھا جاتے ہیں؟ کیسے لقمہ حرام کا اندر چلا جاتا ہے؟ اہل ایمان جو حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے، وہ اس 19 چک MB کی مسجد میں نہیں، بیت اللہ میں پہنچ کر بھی رب کو دعا کے لیے کہتا ہے اللہ مجھ پر یہ رحم کر دے، رب انکار کر دیتا ہے۔ بیت اللہ دنیا کی تمام مساجد کی سردار مسجد، وہاں بیت اللہ میں بھی پہنچ کر اہل ایمان حلال کھائیے، آدھی کھا لیجئے، ایک سوٹ بنا لیجئے، لیکن آپ یہ کہہ سکیں جو میں کپڑے پہنتا ہوں وہ حلال کے، حلال کے ہیں۔ نہ میں مسجد کا چور، نہ میں مدرسے کا چور، نہ میں کسی انڈیا کے مسلمانوں اور کافروں کا چور، نہ میں کسی ڈیلنگ کا سوار، نہیں، میں تو صرف روزی کماتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، حلال لے کر آتا ہوں، حلال ہی کھلا دیتا ہوں۔ پھر تو قدم بعد میں رکھے گا، نیکیاں بعد میں کرے گا، رب تیرے درجات پہلے ہی بلند کرتا چلا جائے گا۔ ہاں اس وقت حرام کھاؤ جب بھوک سے انسان کو موت آ جائے۔ ہم نے تو حرام منہ کو ہی لگا رکھا ہے، الا من رحم ربی، الا من رحم ربی۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو حلال کی تلاش میں ہوں گے، حلال کی تلاش میں۔ کما میں رہا ہوں، کوٹھیاں میں بنا رہا ہوں، نام کی پلیٹ میری لگی ہوئی ہے، اور عیاشیاں میری اولاد کر رہی ہے، قبر میں جوتیاں کھا رہا ہوں۔ مجھ سے بھی کوئی عقل مند آدمی ہے؟ ویسے بہت عقل مند ہے۔ میں نے حرام کمایا، حرام سے مکان بنایا، حرام سے کوٹھیاں بنائی، زمینیں خریدی اور مر گیا، نیم پلیٹ میری لگی ہوئی ہے۔ اب ان کوٹھیوں میں رہنے والے کون؟ میری اولاد، میرے بچے، وہ حرام کا مال کھا رہے ہیں کون؟ اور جوتیاں قبر میں میں کھا رہا ہوں، میں عقل مند ہوں؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ کہاں جہنم کی چادر آگ کی حرام کاریاں کرنے والوں کے لیے، اور کہاں جنت کی نعمتیں۔
اللہ کریم مجھے بھی حلال کھلا ہمیشہ، اور آپ کو بھی اللہ حلال کھلائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پانی کا منصوبہ جو پایہ تکمیل تک پہنچا، اس میں بہت بڑی کاوش احمد شیر کی، جو مجھے ہر ہفتے ہر چوتھے دن شاہ صاحب میرے گاؤں میں پانی لگا۔ شاہ صاحب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت تنگ ہوتی ہیں، پانی اٹھا کر لاتی ہیں۔ اللہ نے مجھے منصوبہ دیا اور میں نے آپ کے گاؤں کے لیے دیا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس بادشاہ کا کمال ہے جس نے یہاں تک پہنچا دی، یاد رکھیے۔ اور نہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی جو آپ لوگوں نے اپنی محبت سے کی ہے۔ اور پھر آج کی جو یہاں میرا پہنچنا ہے وہ میرے دل کے ساتھی ممریز خان صاحب، کیونکہ میں بیماری کے بعد سے گاڑی نہیں چلا سکتا، ان کی بہت بڑی نیکی ہے آج کے انہوں نے ہم میں یہاں تک پہنچایا۔ اور ربیع احمد رحمہ اللہ کے لیے جو ہم نے یہ پانی کا پمپ ان کے والدین نے لگوایا، اللہ کریم اسے قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، اور ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما۔ اور جب تک یہ گاؤں آباد ہے، اللہ اس کو قیامت تک آباد رکھے۔ یہ پانی ان کے گھروں تک اللہ تو چلاتا رہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ربیع احمد رحمہ اللہ، جس کے نام کا یہ پانی کا ایک بہت بڑا منصوبہ، جس پر تقریباً کتنے لاکھ، 7.5 لاکھ بعد میں بھی جو دیے تھے، پہلے بھی اس کے پہلے بھی موٹر لگوائی تھی اور وہ کیے تھے، یہ کوئی 12 لاکھ تک کا منصوبہ پہنچا ہے، 11-12 لاکھ کا منصوبہ، وہ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں تو ہم نے جو یہ اس وقت موقع پر ہوا، اس کے بعد احمد شیر نے کہا جی وہ 500 فٹ 600 فٹ ایک اور گلی رہ گئی تھی، وہ بھی موقع پر ہی وہ بھی اللہ نے کروا دیا ہے۔ مولا کریم تجھ سے التجا کرتے ہیں ربیع احمد رحمہ اللہ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا، اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور ان کے ربیع کے والدین کے لیے بھی یہ اجر عظیم صدقہ جو ہے اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ مولا کریم والدین کو بھی اپنے بیٹے کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نیکی اللہ انہوں نے کی ہے اس گاؤں والوں کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ مجھے جو وسیلہ بنایا ہے مولا کریم، میری یہ محنتیں، یہ کوششیں، یہ احمد شیر کی کوششیں اور ممریز بھائی کا آج یہاں میں لے کر آنا اور انشاءاللہ لے کر جانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر، موت آئے تو کلمہ طیب نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔